غازہ میں جاری جنگ کے بیچ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل اور حماس کے بیچ فوری طور پر جنگ بندی کی مانگ کی ہے اور سبھی یرغمالیوں کو رہا کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس تجویز کی حمایت میں 158 ممبر ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ امریکہ، اسرائیل اور 7 دیگر ممالک نے اس کی مخالفت کی۔ 13 ممالک نے ووٹنگ سے دوری بنائی۔ اس کے علاوہ جنرل اسمبلی نے ایک اور تجویز پیش کی جس میں فلسطینی راحت ایجنسی یعنی UNRWA کو اسرائیل میں اپنی سرگرمیاں پھر سے شروع کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس تجویز کی حمایت میں 159 ممالک نے اپنا ووٹ دیا، جبکہ پھر سے امریکہ اور اسرائیل سمیت 7 ممالک نے اس کی مخالفت کی۔ 11 ممالک نے اس بار بھی ووٹ نہیں دیا۔ اسرائیل کے UN سفیر ڈینی نے UN پر اسرائیل کو بار بار نشانہ بنانے کا الزام لگایا اور UNRWA کو حماس سے متاثرہ قرار دیا۔ دوسری جانب فلسطینی سفیر ریاض منصور نے غازہ کو فلسطین کا خون بہتا ہوا دل کہا۔ اسی بیچ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ڈبلن میں آئرلینڈ کے صدر مائیکل ہنگس سے ملاقات کی۔ دونوں لیڈران نے مغربی ایشیائی بحران اور سیریا کے سیاسی حالات پر چرچا کی۔ وہیں ویسٹ بینک نے بیت جالا میں ایک بس پر گولہ باری کی جس میں 12 سال کے اسرائیلی لڑکی کی موت ہو گئی، 4 دیگر زخمی ہوئے۔ IDF نے اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا، حملہ ور کی تلاش شروع کر دی۔ دوسری جانب یمن میں بگڑتے حالات پر یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ UN سیکرٹری جنرل نے اقتصادی بحران کے چلتے انسانی مدد میں دیری کی بات کہی، جبکہ یمن کے ہانس گنبرگ نے ریڈ سی میں جہازوں پر ہوئے حملوں کو بات چیت میں رکاوٹ قرار دیا۔ اس جنگ میں انسانی بحران اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کے بیچ دنیا امن و امان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ The messages we send to the world through these resolutions matter, and both of these resolutions have significant problems. One rewards Hamas and downplays the need to release the hostages, and the other denigrates Israel without providing a path forward to increasing humanitarian assistance to Palestinian civilians. By voting for these resolutions, you are not voting to protect humanitarian values, but to protect an organization that has become a haven for terror. You vote for the resolutions knowing the truth, knowing that UNRWA is not a neutral actor, but an entity hopelessly infiltrated by Hamas. We continue to witness insecurity in the Red Sea through the actions of Ansar Allah as well as attacks on Israel. The airstrikes of the United States and the United Kingdom in response have continued. These developments, which have persisted over the course of the year, have shrunk the space for my mediation efforts.